سامعین محترم، میں کلیم اللہ شیخ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ماحولیات کے حوالے سے مختلف کمرشل پروگرام آپ نے سنے ہیں پہلے بھی، تو ہماری کوشش ہے کہ ہمارے ملک میں جو ماحولیات کی صورتحال ہے اس حوالے سے آپ کو اویئرنیس دیں۔ یہ کمرشل پروگرام ہے جس کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے الٹرنیٹ ڈیولپمنٹ سروسز ADS۔ آج ہمارے ساتھ جو ایکسپرٹ ہیں ماحولیات کے حوالے سے جو ریڈیو پاکستان کراچی کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ان کا تعارف میں آپ سے کرواتا چلوں۔ محترمہ عبیرہ اشفاق صاحبہ وکیل ہیں، پروفیسر ہیں IBA کراچی یونیورسٹی میں۔ میڈم، آپ کا بہت شکریہ، ریڈیو پاکستان کراچی کے اسٹوڈیو میں آپ تشریف لائی، ہمیں ٹائم دیا۔ سب سے پہلا سوال میڈم آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کا زیادہ تر کام گجر نالہ، اورنگی، لیاری اور ملیر میں رہا ہے۔ اس حوالے سے آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ان علاقوں میں ماحولیات کی کیا صورتحال ہے اور پورے کراچی میں ماحولیات پر کتنا کام ہوا ہے؟ جی، وعلیکم السلام کلیم صاحب، میرے لیے انڈیڈ فخر کی بات ہے کہ آج ادھر ریڈیو پاکستان میں ہم لوگ ماحولیات کے اوپر ایک گفتگو کر رہے ہیں۔ تو آپ کے پہلے سوال کے حوالے سے کہ گجر اور رنگی نالہ کے اندر کیا کام ہو رہا ہے اور اس کا ماحولیات سے کیا تعلق ہے، تو پچھلے 3-4 سال سے ہم لوگ گجر نالہ میں ایک تحریک چلی تھی ہاؤسنگ جسٹس کی، گھر کے حق کی اور جبری بے دخلی کے خلاف۔ تو اس کے ساتھ ہم لوگوں نے کام بھی کیا اور کورٹ کے اندر بھی، کورٹ کچہری میں بھی وہ کیسز چلائے۔ لیکن گھر کا حق اور ہاؤسنگ جسٹس جسے ہم کہتے ہیں اس کا ماحولیات سے کیا تعلق ہے، یہ ایک بہت اچھا سوال ہے۔ اور اس سوال کا جواب یہ ہے کہ پورے سندھ اور بلوچستان کے اندر جو کلائمیٹ چینج، ماحولیات کے اثر آئے ہیں جو ہم نے دیکھے ہیں، چاہے وہ کلائمیٹ چینج ہو یا وہ انفراسٹرکچر کی وجہ سے ہو یا روزگار ان کے چھننے کی وجہ سے، تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ اپنے آبائی گاؤں چھوڑ کر شہر کی طرف رخ کرتے ہیں۔ بہت سے جو ہیں وہ روزگار کے لیے دوسرے چھوٹے شہروں میں جاتے ہیں، گاؤں میں۔ تو جب وہ کراچی آتے ہیں تو ان کو سب سے پہلے گھر کی، ایک شیلٹر کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور ہم کراچی کے اندر یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ علاقے، وہ کچی آبادیاں جو پچھلے 20 بلکہ 30 سال سے آباد تھیں اور لوگوں نے ان کو اپنا تھوڑا جمع پونجی سے کر کے بہتر کیا تھا اور اپنے فلورز میں اضافہ کیا تھا، تو ان کو اگر آپ ریگولرائز اور لیز دینے کے بجائے، حالانکہ کچھ گھروں کے تو آلریڈی لیز تھے، ان کو اگر آپ بے دخل کر رہے ہیں اور جبری طور پر ان کی، جن کو ہم انگلش میں فورسڈ ایوکشنز کہتے ہیں، تو اوبویسلی اس کا ماحولیات سے یہ جوڑ ہے کہ جو لوگ ادھر آئیں گے کلائمیٹ کی وجہ سے یا گلوبل وارمنگ کی وجہ سے، تو ان کے لیے ہاؤسنگ اویلیبل ہونی چاہیے۔ تو ہمیں اگلے 20 سال میں یہ سوچنا ہے کہ کلائمیٹ کے چینج کی وجہ سے روزگار لوگوں کے چھنتے ہیں، جب روزگار ختم ہوتا ہے تو شہر کی طرف رخ ہوتا ہے، اور شہر کے اندر اگر سروسز یعنی پانی، بجلی، سڑک اور سب سے اہم گھر کا تحفظ لوگوں کو مہیا نہ ہو، تو پھر لوگ مائیگریٹ ہو کر بھی اپنے حالات کو بہتری کی طرف نہیں لے جا سکتے۔ ماحولیات کی کیا صورتحال ہے، پورے کراچی میں ماحولیات پر کتنا کام ہوا ہے؟ جی، کراچی کے اندر ہم خوش قسمت ہیں کیونکہ یہ ایک میگا سٹی ہے، تو ادھر ہمیں ہر قسم کا ٹیلنٹ ملتا ہے، اور ادھر کے جو وکیل ہیں، ادھر کے ایکٹیوسٹ، ادھر کی طلباء، تو وہ خوش قسمتی سے کافی موبلائز رہے ہیں پچھلے 4-5 سالوں میں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سی ایسی پرائیویٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جن کو ہم ترقی کا نام دیتے ہیں، لیکن اس کا جو ماحولیات پہ اثر ہے اس کے اوپر ڈاکیومنٹیشن نہیں ہوئی اور اس کو ایز سچ اسٹڈی نہیں کیا گیا۔ تو میں آپ کو 2-3 ایگزامپلس دوں گی۔ مثال کے طور پر اگر آپ M9 کی طرف جائیں تو وہ ملیر کا حصہ ہے، وہ ایک گرین بیلٹ شمار ہوتی تھی، تو ادھر پچھلے تقریباً 100 سال بلکہ اس سے بھی زیادہ سے کاشت ہوتی چلی آ رہی ہے، اور یہ کاشت جو ہے دو اقسام ہیں، ایک بارانی جو رین فیڈ ایگریکلچر ہے، اور دوسرا وائچائے جو ایک اریگیٹڈ سسٹم ہے۔ تیسری ادھر کی جو ایک معیشت جو کہیں گے وہ اس کا عورتوں سے جوڑ ہے، کیونکہ زیادہ تر عورتیں ادھر مال مویشی بھی پالتی ہیں، ان کو چراتی ہیں، ان کو سنبھالتی ہیں، اور دوسرا کاشت کے کاموں میں بھی عورتوں کا سب سے بڑا کردار ہے۔ تو اگر آپ کرتھر کی طرف جائیں اور آپ کاٹھور، ملیر، گڈاب کے پورے ایریا میں جائیں، آپ عورتوں سے انٹرویو کریں تو ادھر کی ہر عورت یا تو مال مویشی پال رہی ہے، یا لیمو ہو گیا، خربوزہ ہو گیا، مرچی، سبزی، اس کو بونا، اس کی کٹائی، اور پھر ساتھ ساتھ جو بھی آپ کو فری
ادھر سے مال مویشی کے لیے مال مل رہا ہے. تو یہ گیٹڈ کمیونٹیز جو بنی ہیں تو بدقسمتی سے ان لوگوں نے عورتوں کی معیشت اور کسان کے اوپر جو اثر آ رہا ہے کہ اگر آپ ایک زرعی زمین کو آپ کمرشل کر دیتے ہیں یا ریزیڈینشل کر دیتے ہیں تو اس معیشت کو کس طرح اثر انداز ہوتی ہے. دوسرا جو ایک پہلو ہے آپ کے سوال کا وہ ہے کراچی کے ماحولیات پہ. اب کراچی کی ایک طرف سمندر ہے اور دوسری طرف یہ پوری ملیر کی گرین بیلٹ. ایز اے نیٹو آف کراچی میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ 80s کی دہائی میں ملیر جو تھا وہ اس سے بھی زیادہ اور ہرا بھرا تھا اور کراچی کی جو سبزیاں تھیں وہ ملیر سے ہی آتی تھیں. اور نہ صرف سبزیاں, آپ جو بھی پھل ہم نے بچپن میں کھائے ہیں چاہے وہ سیتا پھل ہو یا چیکو ہو, آم ہو, جامن ہو, تو یہ سب بھی ملیر سے ہی آتے تھے. لیکن اب ملیر کا کسان ایک پیٹی ٹماٹر بھی اگانے کے لیے منڈی میں بیچنے کے لیے اس کو نقصان پڑ رہا ہے کیونکہ یہ پوری جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ زمینداروں کی جو ٹریڈیشنلی روایتی طور پر ان کی لیسیں تھیں ایگریکلچر کی وہ آربیٹری طریقے سے کینسل کی جا رہی ہیں. تو ویسے تو ہم لوگ گورنمنٹ آف سندھ کا ایک بہت ہی بہترین طریقہ کار تھا ان لیسوں کو دوبارہ رینیو کرنے کا, اور وہ ایک لوگوں کی ادھر کے جو بلوچ اور سندھی فارمرز ہیں, جوکیو ٹرائب ہو گئی, کلمتی, گبور, لاشاری, تو یہ سب ایک جرگہ میں بیٹھتے تھے اور گورنمنٹ کے نمائندے آتے تھے اور ادھر کے بزرگ بیٹھتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ کسان اس زمین کو واقعی گرین رکھ رہا ہے اور جس پرپس کے لیے اسے لیز دی گئی تھی وہ اسی پرپس کے لیے استعمال کر رہا ہے. ایک کسان سے میری پرسوں ہی بات ہوئی, ان کے 16 ایکڑ ہیں, ان کے 16 کے 16 ایکڑ آباد ہیں اور 50 سال سے زیادہ ان کے دادا پردادا یہ کام کرتے آ رہے ہیں. اب اچانک 2022-23 میں ان کی لیسیں جو ہیں وہ رینیو نہیں ہو رہی کیونکہ ایک منصوبہ ہے کہ اس پورے ایریا کو آپ کمرشلائز کریں گے, ادھر فیکٹریز آئیں گی, ادھر گھر بنیں گے, ادھر بڑی بڑی اعلیٰ یونیورسٹیز بنیں گی, جو سب بہت اچھی بات ہے اور ہونی بھی چاہیے کیونکہ ہمارے شہر کو ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے. لیکن ڈیولپمنٹ کس کے لیے؟ یہ ڈیولپمنٹ اس کسان کے لیے نہیں ہے, اس عورت مزدور کے لیے نہیں ہے جو اپنے مال مویشی پالتی ہے, یہ ایک الگ ہی طبقے کی ڈیولپمنٹ ہے. تو ہم ایز وکیل, ایز پروفیسرز یہ کہتے ہیں کہ ملیر کے کسانوں کو, ادھر کی عورت مزدور, عورت کسان کو آپ کنسلٹیشن میں رہیں, رائے سازی کریں اور ان سے پوچھیں کہ آپ کے لیے ڈیولپمنٹ کیا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ جو مائیگریٹ کر کے سیلابوں میں 2010 میں ایک بہت ہی بھیانک سیلاب آیا تھا جس میں سندھ کے کئی گاؤں اثر انداز ہوئے تھے, پھر سے 22 میں سیلاب, تو یہ ایک مستقل پیٹرن ہے. تو آپ بلیو کریں کہ میں ایسی بھی عورتوں سے ملی ہوں جو بدین اور جامشورو, دادو سے سیلابوں کے بعد مائیگریٹ کر کے ملیر کی طرف آئی ہیں اور شہر کی طرف نہیں, انہوں نے وہی روزگار اپنایا جو وہ ادھر کرتی تھیں اور وہ ادھر بلوچ اور سندھی زمینداروں کے ساتھ رہ رہی ہیں جو ان کو سہولتیں دیتے ہیں اور ان کو ایک اچھی سیلری بھی جو ان کی مزدوری ہوتی ہے اور ان کو کھانا بھی مہیا ہے. تو ایک پورا ایک سسٹم ہے جس کو اکاؤنٹ میں نہیں لیا جا رہا. پھر ہم لوگ ان لوگوں کے ہاؤسنگ رائٹس کی بات کرتے ہیں, تو اگر آپ ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں اور ہاؤسنگ سوسائٹیز بنا رہے ہیں کس کے لیے؟ جو ہمارا گجر اور اورنگی نالہ میں جبری بے دخلی کے اوپر کام ہوا ہے, تو غریب عوام کے لیے یا لوور انکم عوام کے لیے آپ گھر نہیں بنا رہے, بلکہ میں یہ کہوں گی کہ بہت سے ادارے جن کا مینڈیٹ ہے کہ وہ غریب عوام کے لیے, لو انکم کے لیے گھر بنائیں یا ان کی آلریڈی ایگزسٹنگ کچی آبادیوں کو امپروو کریں. ہمارے پاس قانون بھی ہیں گوٹوں کو ریگولرائز اور امپروو کرنے کے, سندھ گوٹا بات ایکٹ آف 1986. ہمارے پاس اسی طرح کا ایک پیرالل کچی آبادیوں کے لیے لو ہے کہ آپ کچی آبادیوں کو, آپ نے اگر گھر نہیں دیے تو لوگوں نے اپنی مدد, آپ گھر بنائے ہیں تو انہی گھروں کو اب آپ لیسیں دیں, ان کو ریگولرائز کریں, ان کو ٹائٹل دیں تاکہ وہ لوگ ایک سکون کی زندگی اپنے گھر میں گزار سکیں. لیکن اس پورے آئی تھنک لیگل ماڈل کو جو ایک گھر کے تحفظ مہیا کرتا تھا, چاہے وہ گوٹ میں گھر ہو یا وہ کچی آبادی میں ہو, اس کو ہم رول بیک کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں کیونکہ ایک پرائیویٹ آئی تھنک انٹرسٹ ہماری لینڈ کی طرف ہے کہ لینڈ کے اوپر ہم لوگ بنائیں. گرین بیلٹ جب چلی جائے گی تو آپ اگر ڈاکٹر نوشین انور ہوتی ہیں آئی بی ایم میں, شی از اے پروفیسر جنہوں نے ریسرچ کی ہے اباؤٹ ہاؤ
ہیٹ از اے کلائمیٹ ڈیزاسٹر. عموماً ہم سوچتے ہیں کہ سیلاب کلائمیٹ ڈیزاسٹر ہوتا ہے, لیکن ہیٹ بھی. اور اب ہم لوگ اگر یہ گرین بیلٹ کھو دیں گے ملیر کی, جو ہمیں ایک طرح سے تحفظ دیتی ہے ایکسٹریم ہیٹ ویوز, شدت والی گرمی سے, تو آنے والے دنوں میں ہم لوگ وہی ٹیمپریچرز دیکھ رہے ہوں گے جو ہمیں کہانیوں میں لوگ بتاتے ہیں کہ جیکب آباد میں جو بیرومیٹر ہے وہ 50 تک جاتا ہے. تو اب ہم کراچی جو کہ 34 اور 35 میں سیلسیس میں رہنے والا شہر تھا, تو اب یہ اس ڈیولپمنٹ کی وجہ سے ہم لوگ ہو سکتا ہے کہ شدید گرمی کی طرف جا رہے ہوں. جی میڈم, سندھ میں ماحولیات پر کام کرنے والے لوگ زیادہ ہیں. حال ہی میں کارون جھر کی کٹائی پر بھی ہم نے بڑی تحریک دیکھی, جبکہ ملیر کی قدرتی ساکھ کو تباہ کرنے کے خلاف بھی رہائشیوں نے بڑی جدوجہد کی. ماحولیات کی ایسی جدوجہد کے حوالے سے بتائیے. جی کارون جھر میں میرا جانا ہوا تو ادھر کے ایکٹیوسٹ نے ایک بہت بڑی تحریک چلائی ہے سیف کارون جھر کے نام سے, جس کے اندر نہ صرف وکلا, طلباء بلکہ آرٹسٹ بھی شامل ہیں. تو اس تحریک کی وجہ سے کارون جھر کے بارے میں مجھے لگتا ہے کہ پچھلے کچھ سالوں کے اندر بہت آگاہی ہوئی ہے. کارون جھر ایک 3 بلین سال پرانا پہاڑ ہے, اور اس پہاڑ سے جو تاریخ اور ثقافت جڑی ہوئی ہے اس کے بارے میں ہمیں بات کرنی ہے, ڈائلاگ رکھنا ہے. اور ادھر کے جو مقیم ہیں تو وہ اس ثقافت کو اب سوشل میڈیا پہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں. ادھر شاہ عبداللطیف بٹائی کی شاعری بھی اس پہاڑ سے وابستہ ہے. انگریزوں نے, حالانکہ وہ ہمارے حکمران تھے اور انہوں نے کافی ظلم بھی کیے, لیکن ایک جو چیز انہوں نے کی, اس کارون جھر کے پہاڑ کو تحفظ دیا اور ایک مونیومنٹ لا پاس کیا. تو کارون جھر کی جو تحریک چلی تو اس کی وجہ سے یہ کارون جھر کو بچانے کا کیس کورٹ تک پہنچا سو موٹو کی شکل میں. تو کارون جھر برباد اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ وہی پرائیویٹ کمپنیز, ہم لوگ ڈیولپمنٹ کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں پاتے. تو ادھر گرینائٹ کی مائننگ ہو رہی ہے. گرینائٹ ایک بہت ہی قیمتی منرل ہے جو بہت سی چیزوں کے اندر استعمال ہوتا ہے, لیکن بدقسمتی سے یہ جو مائننگ ہو رہی ہے تو یہ ایک بہت ہی نقصان دہ طریقہ کار اس کا ہے, کیونکہ یہ ڈائنامائٹ لے کے اس پہاڑ کو تقریباً برباد کر دیتے ہیں. تو ادھر کے لوکلز نے ہی یہ کیس چلایا. ادھر کے کچھ وکیل ہیں جن کے میں نام آپ کو بتاؤں گی. ایک تیرتھ کمار ہیں, ایک وسنت ہری صاحب ہیں, اور یہ سب مٹھی بار کے ممبرز ہیں. تو ان کی جو تحریک چلی, ایک تو تھر کول میں تحریک تھی جس کی ایک بہت لمبی ہسٹری ہے, سیف تھر, کیونکہ وہ کوئلے کی مائننگ کے خلاف تھے. اسلام کورٹ کے اندر انہوں نے تقریباً 400 دن ایک استحصال کے خلاف ایک کارروائی کی, اپنی احتجاج کا مظاہرہ کیا 400 دن لگاتار. وہ ایک الگ اسٹرگل ہے, لیکن اس اسٹرگل کی تاریخ کارون جھر سے بھی جا کے ملتی ہے, کیونکہ جیوگرافکلی یہ ایک بہت ہی خوبصورت ترین علاقہ ہے. اور اگر ایک دیال ایک وکیل ہیں جو جیولوجسٹ بھی ہیں اور وہ ادھر ہی کے مقیم ہیں, تو ان کی اسٹڈی بھی اسی پہ ہے. سرائی صاحب نے مجھے بتایا کہ یہ ایک اینشنٹ ماؤنٹن ہے, یعنی کہ جب دنیا قائم ہوئی تھی تو یہ دس از ون آف دا اینشنٹ ماؤنٹن رینجز, اور یہ ایک اراولی رینج سے جا کے جڑتا ہے. تو ادھر تو آگے والی نسلوں کو تحقیق کرنی ہے. تو کورٹ کے اندر جب یہ کیس پہنچا تو ہمارے کیس کی رہنمائی کے لیے کوئی وکیل نہیں تھا. تو سندھ ہائی کورٹ کے اندر جو جج تھے انہوں نے, آئی بلیو جج شفیع صاحب تھے, تو انہوں نے ایک امیکس کیوری, لیٹن کا لفظ ہے, اس کو ہم کہتے ہیں, اس کا مطلب ہے فرینڈ آف دا کورٹ. تو ہمارے ایک وکیل ہیں اور کافی ایک سیاسی رہنما بھی ہیں, سجاد چانڈیو صاحب, تو ان کو امیکس کیوری لوئر جو تھا وہ کورٹ نے بنایا, اور باقاعدہ سجاد چانڈیو نے اس کیس کو آرگیو کیا, اور اس کیس کے اوپر جو اس پہاڑ کی پوری تاریخ ہے اور اس کا انوائرمنٹ سے کیا تعلق ہے, ثقافت سے کیا تعلق ہے, تو وہ ہم لوگوں نے ڈاکیومنٹ کیا, اور خوش قسمتی سے ہم وہ کیس جیت گئے, اور گرینائٹ مائننگ جو تھی اس پہاڑ کے اوپر سسپینڈ ہو گئی. اب یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں, کورٹ کے اندر کیس چلا تھا پچھلے سال تقریباً اگست 2023 میں. پھر سپریم کورٹ میں اپیل ہوئی,
اور سپریم کورٹ کے اندر وکلا پیش ہوئے کہ معیشت کو اس سے نقصان پہنچ رہا ہے اور آپ جو یہ آرڈر سسپینڈ ہوا ہے گرینائٹ مائننگ کا تو آپ اس کو بحال کر دیں. ہم اس دن کورٹ کے اندر موجود تھے اور ہم نے کورٹ کے سامنے یہ بات رکھی کہ اس پہاڑ کو آپ نقصان پہنچائیں گے تو اس کو یعنی کہ ہماری آنے والی نسلوں کو آپ محروم کر رہے ہیں، کیونکہ نہ صرف یہ ایک قومی اثاثہ ہے، یہ ایک سندھ کا اثاثہ ہے. اور ادھر تو آپ ٹورزم کر سکتے ہیں، لیکن ٹورزم ایک سینسٹیو، کلچرلی سینسٹیو، کیونکہ یہ وہ علاقہ ہے جہاں سینکڑوں سالوں سے ہندو اور مسلمان ایک ساتھ ایک قوم کی طرح رہ رہے ہیں. ایک جگہ اگر مسجد ہے تو دوسری جگہ مندر ہے، اور ہم ایک دوسرے کی ثقافت، ایک دوسرے کے مذہب کو احترام سے پیش آ رہے ہیں. تو ادھر جو پرائیویٹ وکیل حکومت کی طرف سے آیا تھا، انہوں نے یہ بھی بات آگے رکھی کہ اگر ہم ادھر کے جو ہیریٹیج مندر ہیں جین، جو 1000 سال پرانے، اگر ہم انہیں محفوظ کر دیں اور ان کو نوٹیفائی کر کے پروٹیکٹ کر دیں تو پھر ہمیں مائننگ کرنے دیں. پھر ہم نے جا کے جو کچہری ادھر کے وکلا سے کی، ادھر کے میڈیا سے مٹھی اور اسلام کورٹ کے پریس کلب میں ہم نے کچہریاں کی، تو ادھر سے یہی بات سامنے آئی کہ آپ ایک مندر یا جین ٹیمپل کو بچا کر اس ماؤنٹین کو نہیں بچا سکتے، کیونکہ یہ ایک مونیومنٹ ہے اور آپ اس کو پارسل آف، وہی بات جو جسٹس صاحب نے کہی، آپ اس کو پارسل کر کے ٹکڑوں کے اندر بیچ کر اس کی آپ مائننگ نہیں کر سکتے. اب ایک بہت اچھی خبر یہ ہے، کیونکہ ہم لوگ ہمیشہ گورنمنٹ کو تنقیدی نظر پہ دیکھ رہے ہیں، لیکن گورنمنٹ آف سندھ نے کارونجھر میں ایک بہت بہترین کام کیا تھا. تقریباً 10-15 سال پہلے کارونجھر کے قریب انہوں نے ڈیمز بنائے، اور ان ڈیمز کی وجہ سے جو ایک نظام تھا قدرتی پانی کا کارونجھر سے وہ نیچے آ کے بہتا تھا، تو ان ڈیمز سے وہ جمع ہونے لگا. اور ادھر کے جو کسان ہیں وہ پچھلے 5-10 سال میں ان کے مالی حالات جو تھے وہ بدل گئے. اور کبھی آپ یہ سکسیس، کامیابی کی سٹوریز نہیں سنتے کہ جہاں وہ کچھ نہیں کما رہے تھے وہ ادھر اپنے ان کے گھر کے اندر چولہے، بالکل، یعنی کہ، اور ادھر کی مرچی آپ نے سنا ہوگا، مرچی ادھر کی گول مرچی بہترین ہے. یو نیم اٹ، ادھر ہر قسم کا پھل، ہر قسم کی سبزی ادھر اگ رہی ہے. مرچی تو ادھر کی زرخیز ہیں بڑی، میں نے خود دیکھا ہوا ہے میڈم، یہ سارا علاقہ جو ہے نا بڑی خوبصورت ہے، وہاں کی زمینیں زرخیز ہیں. بالکل صحیح کہا آپ نے. تو بس بیسکلی اس بات کو میں ریپ اپ اس طرح کروں گی کہ کارونجھر کا کیس اب سپریم کورٹ میں ہے، اور اس پہ ہم ایکسپرٹس ڈھونڈ رہے ہیں، چاہے وہ جیولوجسٹ ہوں، انوائرمنٹلسٹ ہوں یا وکلا ہوں، تاکہ ہم اس پہاڑ کی اہمیت سمجھ سکیں اور ہم حکومت کے ساتھ کام کر سکیں کہ حکومت اس ایریا کے اندر اور مزید ڈیولپمنٹ کرے اور لوگوں کی معیشت میں بہتری آئے. میڈم یہ پوچھنا میں چاہوں گا کہ ماحولیات کے حوالے سے سندھ کتنا متاثر ہوا ہے؟ فیکٹریز کی ڈی کاربونائزیشن جس طرح ہو رہی ہے اس کو متبادل انرجی کی طرف کتنا منتقل کیا گیا ہے؟ اس حوالے سے سندھ کی کیا صورتحال ہے؟ جی دیکھیں، سندھ اور بلوچستان جو ہیں وہ ایک طرح سے توانائی کے سینٹرز ہیں جن کو ہم انرجی باسکٹ کہتے ہیں، کیونکہ سندھ ماشاءاللہ سے بہت زیادہ قدرتی وسائل کے اندر ایک امیر ترین پروونس سمجھا جاتا ہے. بالکل. چاہے آپ ڈھیرکی کی گیس کی بات کر رہے ہوں یا آپ دادو کے تیل کی بات کر رہے ہوں، ہماری زمین بھی زرخیز ہے. لیکن یہ زرخیز زمین جو ہے یہ تباہی کی طرف اس لیے جا رہی ہے کیونکہ سندھ جو ہے دریائے سندھ کے بالکل آخر میں آتا ہے. تو اگر ادھر پانی کا بہاؤ صحیح نہ ہو تو دریا کے اندر سمندر آ جاتا ہے، اور اس سے ماہی گیری کے اوپر بھی اثر ہوتا ہے، ماحول کے اوپر بھی اور کاشت کے اوپر بھی. تو کئی ایسے زمینیں ہیں جو زرخیز ہوا کرتی تھیں، لیکن واٹر لاگنگ اور دریا کے نمکین پانی کے اندر آنے کی وجہ سے وہ اب تھوڑا نقصان کا سامنا کر رہی ہیں. انفراسٹرکچر بھی جو ہے وہ صحیح نہیں بنا ہوا. تو کہنے کو تو بہت سی انویسٹمنٹ ہوئی ہے، بین الاقوامی بینکوں نے آ کر اپنا سرمایہ بھی ادھر انویسٹ کیا ہے. آپ نے LBOD کا نام سنا ہوگا. LBOD جو ہے جس کا نام لیفٹ بینک آؤٹ فال ڈرین ہے، انڈس دریا کی لیفٹ سائڈ پہ اگر آپ اسلام آباد کی طرف سے دریا کو دیکھیں، اور رائٹ بینک، تو یہ دونوں ان کا جو بنانے کا جو منصوبہ تھا وہ تھوڑا سا غلط تھا. اور غلطی یہ ہوئی کہ جس کو ہم انڈیجنس شعور کہتے ہیں، کہ ادھر کے جو مقامی لوگ ہیں، بدین کے،
فارمرز، بدین کے ماہی گیر، تو ان سے رائے سازی نہیں کی گئی. اور ایل بی او ڈی جب بن رہا تھا تو 2003 میں ہی اس کا نقصان جو تھا وہ لوگوں کے سامنے آ گیا تھا بدترین سیلابوں کی شکل میں، جس کی وجہ سے لوگوں کو بے دخلی اور ان کے کاشت کو نقصان ہوا. تو ادھر کی جو لوکل وزڈم تھی اس کو کنسیڈر نہیں کیا گیا، اور جو قدرتی نالے تھے، ندیاں تھیں، تو ان کو بھر دیا گیا. اور اس کی وجہ سے اب 2022 کے فلڈز میں مستقل نقصان ہو رہا ہے. اور ایل بی او ڈی جو ہے وہ بجائے اس کے کہ وہ سمندر کے پانی کو باہر گھسیٹے سمندر کی طرف، سیلابوں کے پانی کو نکالے، ڈرین کرے، تو وہ بالکل ہی اس کا اپوزٹ کر رہا ہے. اچھا. تو اب آپ دیکھیں گے کہ پچھلے سال ہماری پوری سانگھڑ آپ جائیں، دادو جائیں یا مٹیاری جائیں یا بدین، تو یہ پورا ہماری کاٹن بیلٹ ہے سندھ کی، رچ. تو وہ وقت ایسا تھا جب یہ مانسون کے سیلاب آئے کہ کپاس کی چنائی ہونی تھی، کٹائی ہونی تھی، اور یہ کام عموماً عورتیں ہی کرتی ہیں اور بہت کم ریٹس پہ کرتی ہیں، بہت مشکل کام. ہماری عورتیں جو ہیں ان کی جو مزدوری فارمنگ کے اندر ہے وہ لاجواب ہے، ان کا رول بھی، اور سب سے مشکل کام بھی عورت کرتی ہے کم اجرت کے لیے. تو وہ سارا 80% جو آپ کی کپاس تھی وہ ختم ہو گئی سیلاب کی وجہ سے. تو ایک تو کلائمیٹ جسٹس ہے، دوسرا پور انفراسٹرکچر، اور تیسرا کہ اس وقت ریسکیو کے لیے کوئی یعنی کہ مدد اویلیبل نہیں تھی. تو آپ یقین کریں کہ اتنے یعنی کہ تقریباً شولڈرز تک، بازوں تک پانی تھا، اور وہ پیسٹیسائڈ سے بھرا ہوا پانی میں عورتوں نے، اور اب تو اوبویسلی مرد بھی، کیونکہ مردوں کے روزگار بھی چلے گئے تھے، تو دونوں نے مل کے جو بچا ہوا 20% کپاس تھا اس کی چنائی کی ہے. اور ریٹس میں آپ کو بتا دوں تو 800 روپے فی من. تو اب پانی میں کھڑے ہو کے زیادہ سے زیادہ 1000 روپے، بھی زیادہ کاٹی اور قیمت بھی کم ملی. ایک من چننے کے 1000 روپے. اور ہیلتھ بینیفٹس تو ہے نہیں. تو اگر آپ ایک ادارے میں کام کرتے ہیں، آپ کو پینشن ملتی ہے، آپ کو میڈیکل بینیفٹس ملتے ہیں، لیکن جو کپاس چننے والی عورت ہے اس کو تو ہم یہ بھی نہیں دیکھتے کہ اس کو سن اسکرین بھی مہیا نہیں ہے جس سے اس کی جلد بچ سکے. بہت زیادہ تکلیف والا معاملہ ہے. بالکل. بہت زیادہ. بس اوکے ہو گیا سارا. ہو گیا آدھا گھنٹہ. ہاں یہ سوالات تو کمپلیٹ. ملیر کا کر سکتے ہیں، کیرتھر کا. ملیر کی بات شروع میں کر دی آپ نے. کیرتھر فارسٹ کی بھی ہو گئی. آئی تھنک کیرتھر فارسٹ کو ہم رہنے دیتے ہیں. صحیح ہے نا؟ ہاں بس ہاں کافی. ڈی کاربنائزیشن، رائٹ. یا یہیں سے کنٹینیو کریں. یہی کنٹینیو کرتی ہوں. دیکھیں پوری دنیا جو ہے اس وقت گرین اور کلین انرجی کی طرف جا رہی ہے. جی میڈم. لیکن بہت سے اسکالرز میں گلوبل نارتھ میں جو رہتے ہیں انہوں نے بھی یہی بات کی ہے کہ اس ٹرانزیشن کے لیے جو ہمیں وسائل کی ضرورت ہوگی وہ کہاں سے آئیں گے؟ کیا وہ گلوبل ساؤتھ سے آئیں گے؟ کیا پاکستان جو ہے ان قدرتی وسائل کا سینٹر بنے گا اور ہمارا ماحول جو ہے وہ برباد ہوگا جسٹ سو کہ پوری دنیا جو ہے وہ گرین انرجی کی طرف، ہری انرجی کی طرف ٹرانزیشن کرے؟ تو اس کی کاسٹ کون پے کرے گا؟ کیونکہ اس ٹرانزیشن کی بھی ایک کاسٹ ہوگی. تو مجھے جو لگ رہا ہے کہ گلوبل ساؤتھ، پاکستان جیسا شہر، ملک، بنگلہ دیش، ہم لوگ پے کریں گے. کیونکہ کوئلہ تو ادھر باقی ممالک کے اندر سے تو کوئلے کی مائننگ ختم ہو گئی ہے، لیکن ہم کوئلے کی مائننگ کی طرف جا رہے ہیں. میں آپ یقین کریں جس کالج میں پڑھی تھی ادھر کے گرینائٹ کے پہاڑوں کو یعنی کہ پروٹیکٹ کیا جا رہا تھا. ادھر گرینائٹ کے پہاڑوں کی کٹائی ہو رہی ہے. تو سوال ہمارا یہ بنتا ہے کہ ڈی کاربنائزیشن، کلین انرجی، فاسل فیولز کے اوپر ریلائنس کو کم کرنا، یہ ہوگا، بین الاقوامی سطح پہ ہوگا، لیکن اس کی قیمت غریب ممالک نہ پے کریں. تو ہمارا کاپس کے اندر بات کرنا، ریڈیو پاکستان پہ بات کرنا، ہر فورم پہ بات کرنا اس انصاف کا تقاضے پر، تو آئی تھنک یہ بہت اہم ہوگا آگے والے دنوں میں. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ میڈم. بڑی زبردست آپ نے معلومات دی، بڑی زبردست آپ کی باتیں سے لوگوں نے امید ہے کہ کافی فائدہ اٹھایا ہوگا. اور ہمارا سب کا کام ہے، جو بھی پاکستانی یہاں پہ رہنے والا، ماحولیات کے حوالے سے اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے کہ ہم اپنے ماحول کو کس طریقے سے بہتر بنائیں. اللہ پاک نے یہ ایک بہت بڑا تحفہ ہمیں دیا ہوا ہے، تو ہم سب کا کام ہے مل کے اس ماحولیات کے حوالے سے جو بھی یہاں پہ ہو رہا ہے سلسلہ، ہر ایک بندہ جو ہے نا اپنا اپنا حصہ ڈالے. میڈم آپ کا بہت شکریہ. ریڈیو پاکستان کراچی کے اسٹوڈیو میں آپ تشریف لائیں. جی سامعین محترم، ابھی آپ نے عبیرہ اشفاق صاحبہ
جو کہ وکیل ہیں، پروفیسر ہیں IBA کراچی میں، ان کی گفتگو سنی، یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ماحولیات کے حوالے سے یہ ہمارا کمرشل پروگرام، اس کمرشل پروگرام کے حوالے سے جو تعاون کیا ہمارے ساتھ وہ ہے الٹرنیٹ ڈیولپمنٹ سروسز ADS نے ہمارے ساتھ تعاون کیا اس کمرشل پروگرام کے لیے۔ پروگرام کے میزبان کلیم اللہ شیخ کو اجازت دیجیے، اللہ نگہباں۔